سبسکرائب کیجیے ہمارے چینل نور رضا کو اور بیل آئیکن کو پریس کیجیے جس سے آپ کو ہماری نیو ویڈیو کی نوٹیفیکیشن ملتی رہے کہ انسان مالی تنگی کی وجہ سے بھی مایوس ہو جاتا ہے کہ جب وہ صبح سے لے کر رات تک محنت کرتا ہے اور وہ یہ چاہتا ہے کہ اس کی محنت کے عوض کے اندر اسے اتنی رقم مل جائے، لیکن اس کی خواہش کے مطابق اس کو اتنی رقم نہیں مل پاتی، اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مہینوں تک انسان کو ملازمت بھی نہیں مل پاتی، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جو مال اس نے کاروبار میں لگایا وہ بھی ختم ہو جاتا ہے اور انسان بالکل صفر ہو جاتا ہے۔ جیسا کہ کل ہی کی بات ہے کہ میں جب اپنے گھر سے نکل رہا تھا تو میری بلڈنگ کے نیچے مجھے ایک صاحب ملے اور انہوں نے اپنے بچے کے دیوالیہ ہونے کی بات مجھ سے کہی کہ میرے بچے کے اتنے پیسے فلاں نے ڈبا دی اور فراڈ کیا، جس کی وجہ سے بچہ کسی حد تک ڈپریشن کے اندر جاتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ تو یہ وجہ ہوتی ہے جس کے سبب سے انسان مایوس ہو جاتا ہے اور سوچتا ہے کہ اب میری زندگی کے اندر کبھی کوئی بھلائی آنے والی ہی نہیں ہے، یا میں زندگی میں کبھی کچھ اچھا کر ہی نہیں سکوں گا۔ مسلسل بہت ساری چیزوں میں ناکامی کی بنیاد پر، چاہے وہ تجارت ہو یا تعلیم ہو، جب وہ اپنی طبیعت کے مطابق اور خواہش کے مطابق نتائج نہیں پاتا تو مایوسی کا شکار ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے بڑھاپے کی وجہ سے انسان مایوس ہوتا ہے کہ میں بوڑھا ہونے جا رہا ہوں، میرے پاس تو بڑھاپے کی زندگی کے لیے کوئی پیسہ ہی نہیں ہے، کچھ بینک بیلنس ہی نہیں ہے، بچہ بھی بڑھاپے میں توجہ نہیں دیتا، تو اب انسان مایوس ہو جاتا ہے اور وہ سوچتا ہے کہ یہ زندگی خود میرے اوپر ایک بوجھ بنتی ہوئی جا رہی ہے۔ ایسے ہی بیماری کی وجہ سے انسان مایوس ہو جاتا ہے۔ کوئی بیماری لگ گئی تو آدمی سوچتا ہے کہ میں شاید اس بیماری سے باہر نہ نکل سکوں اور اسی میں میری موت واقع ہو جائے، اور بیماری کے سلسلے میں ہزارہا علاج اور کوششوں کے باوجود جب اس کی صحت ٹھیک نہیں ہوتی تو وہ انسان مایوس ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ ایک اور وجہ بھی ہے، کسی باپ کا ایک ہی بیٹا تھا، اسے اللہ نے لے لیا، تو اس بچے کے جانے کی وجہ سے بھی وہ انسان مایوس ہو جاتا ہے کہ اب میرے بڑھاپے کا سہارا میرے پاس سے چلا گیا۔ اور ایک خاص وجہ جو ہوتی ہے مایوس ہونے کی وہ یہ ہے کہ انسان جب بڑے بڑے گناہ کر لیتا ہے، ان بڑے بڑے گناہ کرنے کی وجہ سے انسان کی طبیعت میں یہ بات بیٹھ جاتی ہے کہ اب مجھے کہاں اللہ معاف کرے گا، میں نے تو کوئی گناہ میں کسر ہی نہیں چھوڑی، جتنے بھی دنیا میں گناہ ہو سکتے تھے سب معاذ اللہ میں نے کر لیے، اور انسان پھر مایوس ہو کر سوچتا ہے کہ اب کیا میں نیکی کروں، میرے پاپ تو اتنے ہیں کہ اس کی وجہ سے میرے سدھار کی کوئی امید ہی نہیں ہے اور میری معافی کی کوئی امید نہیں ہے۔ یہ چند وجوہات ہیں جس کی بنیاد پر انسان مایوسی کا شکار ہوتا ہے اور مایوسی کے دلدل میں پھنس جاتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، سب سے پہلے میں ایک چیز بتا دوں کہ مایوس ہونا یہ کس کی صفت ہے؟ تو قرآن نے کہا وَمَن يَقْنَطُ مِن رَحْمَتِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ، اللہ کی رحمت سے وہی مایوس ہوتا ہے جو گمراہ ہے۔ جو گمراہ ہوتا ہے وہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، رب قدیر جل جلالہ نے ارشاد فرمایا لا یسم الانسان من دعاء الخیر وان مسہ الشر فیئوس قنوط، آدمی بھلائی مانگنے سے نہیں اکتاتا، بھلائی مانگنے سے نہیں اکتاتا۔ وہ جب صبح ہوتی ہے مولا یہ عطا فرما دے، میں تو بہت ساروں کو جانتا ہوں اور دیکھتا ہوں کہ صبح اٹھنے کے بعد اپنی مرضی کے ٹائم پہ نماز پڑھتے ہیں فجر کی، یعنی کہ فجر کے ٹائم پہ پڑھتے ہو، 10 بجے اٹھیں گے، 8:30 بجے اٹھیں گے، نہائیں گے، دھوئیں گے، وضو کریں گے، نماز پڑھیں گے، پھر لوحے قرآنی دیکھیں گے، پھر مال کی برکت کے لیے جو کچھ وظیفے ہیں وہ پڑھیں گے، مال ہی کے لیے
सब कुछ देखेंगे, पढ़ेंगे, करेंगे, सारी चीजें, कौन कौन सा वजीफा माल की बरकत के लिए, सब पढ़ लेंगे और पढ़ने के बाद दुआ करेंगे, फिर निकलेंगे। माँ जिंदा है तो माँ के पैर चूमेंगे, माँ से कहेंगे माँ दुआ कर, अल्लाह कामयाब करे, और घर से वो निकलता है। कुरान कहता है, बेशक कुरान कहता है, ला यसमुल इंसान मिन दुआइल खैर, आदमी भलाई मांगने से नहीं उकताता, बहुत मांगता है, और कोई बुराई पहुंचे तो ना उम्मीद आस टूटा। यानी अगर वो भलाई मांग रहा है और सारी चीजें मांग रहा है, लेकिन उसे भलाई नहीं पहुंच पाती, तो क्या होता है, वो मायूस ही नहीं होता, बल्कि आस टूटा। फयऊसुन कनूत कुरान ने कहा है, वो ऐसा अल्लाह से आस तोड़ बैठता है, सोचता है मेरा तो कभी भला होने वाला ही नहीं, आस तोड़ करके बैठ जाता है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अब थोड़ा सा जहन आपका बनाने की मैं कोशिश करूं। अंबिया किराम अलैहिमुस्सलात व तस्लीम की हयात तैयबा उठा करके आप देखें तो मैं ये समझता हूं कि जितने इब्तिला और इम्तिहान से अंबिया किराम अलैहिमुस्सलात व तस्लीम गुजरे हैं, उतना इंसान उस इम्तिहान से, आम इंसान उस इम्तिहान से नहीं गुजरा। लेकिन कोई एक बात भी आप बता दें कि कभी अंबिया ने अल्लाह से आस तोड़ी हो, अल्लाह से ना उम्मीद हुए हों, कभी भी नहीं। अब वजह क्या थी? आज मुसलमान मायूस क्यों होता है और औलिया किराम रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन और अंबिया किराम अलैहिमुस्सलातु व तस्लीम मायूस क्यों नहीं होते थे? तो उसकी सबसे बड़ी वजह एक ये थी कि वो अपने रब की कुदरत के बारे में जानते थे। अब मुझे आज आपको जो समझाना है ना, वो सिर्फ रब के बारे में। आप कहते हैं ना, आप किसके बंदे हैं? हमारा रब तो अल्लाह। ये रब का मानी क्या होता है, थोड़ा इसे समझो। और मैं समझता हूं कि अगर आपने आज रब का मतलब समझ लिया और रब का मानी समझ लिया, तो मुझे यकीन है कि हालात कैसे ही क्यों ना हो, आप इंशाअल्लाह कभी मायूस नहीं होंगे और ना उम्मीद नहीं होंगे। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, मैंने जिस आयत की तिलावत का शर्फ हासिल किया, उसमें रब्बे कदीर इरशाद फरमाता है, इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाह, बेशक वो जिन्होंने कहा हमारा रब अल्लाह है। क्या कहा? बोलिए, हमारा रब अल्लाह है। इतना कहने पर काम खत्म हो गया? नहीं, सुम्मस्तकामू, फिर उस पर जम गए, फिर उस पर कायम रहे, डगमग नहीं हुए, हिले नहीं अपनी जगह से। जब उसको कह दिया कि हमारा रब अल्लाह है और फिर उस पर जम गए, कायम रहे, तो अब उसके बाद क्या होगा? अल्लाह इरशाद फरमाता है, उसको मैं बाद में अर्ज करूंगा। सबसे पहले थोड़ा सा रब किसको कहते हैं और रब का मानी क्या है, उसे थोड़ा सा समझा दूं, ईमान इंशाअल्लाह ताजा हो जाएगा। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, रब के मानी तीन होते हैं, मालिक, सरदार और पालने वाला। रब का मतलब क्या होता है? मालिक, सरदार और पालने वाला। मालिक अल्लाह अल्लाह। आपसे कोई कहे ये कार किसकी, अगर इस कार का मालिक कौन है, अगर वो कार आपकी है तो आप कहेंगे इस कार का मालिक मैं हूं। घर के बारे में, जो आपका खुद का घर है, कोई पूछे इस घर का मालिक कौन है, आप कहेंगे मैं हूं। लेकिन मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अल्लाह के मालिक बनाने से आप मालिक हुए। अल्लाह अगर आपको दौलत न देता तो आप घर के मालिक न होते। अल्लाह अज़्ज़ व जल अगर आपको माल न देता तो आप कार के मालिक न होते। लेकिन यहां यह भी समझ लो, आप टेम्पररी मालिक हैं, परमानेंट नहीं। आप टेम्पररी मालिक हैं, परमानेंट नहीं। जहां आपकी पोजीशन खस्ता हुई, आपने किसी को बेच दिया, अब मालिक कोई और हो गया। अब मालिक
کوئی اور ہو گیا. پتا چلا کسی بھی چیز کا کوئی دنیا میں بھی اگر مالک ہے تو وہ انسان اگر مالک ہے تو ٹیمپریری مالک ہے اور اللہ کی عطا سے مالک ہے. لیکن ایک سوال میں آپ سے پوچھتا ہوں, اگر آپ سے کوئی پوچھے زمین کا مالک کون, کیا جواب دیں گے آپ؟ آسمان کا مالک کون, سورج کا مالک کون, چاند کا مالک کون؟ یہ اللہ کی ملکیت ٹیمپریری ہے یا پرماننٹ ہے؟ اور کسی نے اس کو مالک بنایا یا خود سے وہ مالک ہے؟ خود سے مالک ہے. تو رب کا معنی ہوتا ہے مالک, ایک معنی ہوتا ہے مالک. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, وہ جسے چاہے جب تک چاہے مالک بنا دے اور جب چاہے اس سے وہ چھین لے. کوئی انسان کسی چیز کا پرماننٹ نہ مالک ہے نہ خود سے مالک ہے. اگر مالک ہونا کما حقہ, اگر کسی کی صفت ہے تو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے رب کی اور ہمارے رب کی اللہ عز و جل کی صفت ہے مالک ہونا. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, اور یہ مالک ہونے کے ساتھ ساتھ ہمیشہ کے لیے مالک رہنا, یہ بھی اللہ عز و جل کی صفت مبارکہ ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, اب دوسرا معنی مالک, دوسرا معنی رب کا ہوتا ہے سردار. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, سردار کا معنی کیا ہوتا ہے؟ جو بلند مرتبہ رکھے. سردار کا معنی کیا ہوتا ہے؟ بولیے. جو بلند مرتبہ رکھے. اسی لیے ہر ایرے گیرے کو سردار نہیں کہا جاتا, جو سب میں بلند مرتبہ رکھتا ہے اسے بولیے اسے سردار کہا جاتا ہے نا. جو سب میں بلند و بالا مقام رکھے اسے سردار کہا جاتا ہے. ہم بھی تو کہتے ہیں نا کہ اللہ تعالی کہتے ہیں نا, اللہ تعالی, تعالی کے معنی بلندی کے. تو دنیا میں جتنوں کو بلند مرتبہ ملا وہ اللہ کی عطا سے ملا ہے. اسی لیے قرآن کہتا ہے قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدیر. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, اللہ جسے چاہے ملک کا مالک بنا دے, جسے چاہے عزت عطا فرما دے, جسے چاہے ذلت عطا فرما دے. سب کچھ اس کے دست قدرت میں ہے. ہر کوئی اگر دنیا میں کوئی انسان اگر بڑا ہے اور بلند مرتبہ ہے تو وہ کبھی یہ نہ سمجھے کہ میں پرماننٹ بلند مرتبہ رہوں گا. یہ ذہن میں رہے, سرداری سب کی پرماننٹ نہیں ہے. پرماننٹ اگر کوئی سرداری ہے تو صرف میرے رب قدیر جل جلالہ کی سرداری. اس کی سرداری ہمیشہ سے ہے اور اس کی سرداری ہمیشہ رہے گی. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, اب میں انشاءاللہ العظیم رب کا معنی آپ کو سمجھاتا ہوں. تیسرا معنی جو ہے نا وہ بہت سمجھنے کے لائق ہے, آپ کا ایمان تازہ ہوگا. رب کا تیسرا معنی ہے پالنے والا. کیا ہے معنی؟ رب کا معنی کیا ہے؟ پالنے والا. اور یہی زیادہ تر دنیا جانتی بھی ہے, اور دنیا پالنے والا اپنے رب ہی کو سمجھتی ہے. اب پالنے والا کہا, اب اس کو میں تھوڑا سمجھاتا ہوں انشاءاللہ. کس کو پالنے والا؟ کس کو پالنے والا؟ انسان کو پالنے والا؟ کیا جانور ہی کو پالنے والا؟ نہیں. قرآن کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین, سارے عالم کو پالنے والا اللہ ہے. جتنے بھی عالم ہیں سب کا پالنے والا اللہ ہے, سب کا پالنے والا اللہ عز و جل ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, سارے جہانوں کا پالنے والا اللہ ہے. اب ہم سوچتے یہ کب سے پال رہا ہے؟ جب سے جہاں کو پیدا کیا تب سے پال رہا ہے.
اور جب تک جہان رہیں گے اللہ پالتا رہے گا. طاقت دیکھیے, رب کا معنی سمجھیے, آپ مایوسی سے نکل آئیں گے انشاءاللہ. آپ کے دل و دماغ سے جتنے بھی منفی تصورات اور تخیلات ہیں وہ سب ختم ہو جائیں گے. جب آپ نے کہہ دیا کہ اللہ ہمارا رب ہے تو رب کا معنی سمجھ لیجیے, پالنے والا. اور کب تک پالنے والا, کس کا پالنے والا؟ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, جب سے عالم ہے اور جب تک رہے گا اس کی ربوبیت کی بارش ان پر ہوتی رہے گی. اب پالنے کا انداز بھی میں آپ کو بتا دوں, کس طرح پالنے والا, کس طرح وہ پالتا ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, ہر طرح اور ہر نوعیت سے پالنے والا. اب اس کو یوں سمجھو کہ دنیا کے ظاہری پالنے والوں کی تربیت اس وقت شروع ہوتی ہے جب وہ چیز پہلے بن کر آ جائے. مثال کے طور پر ایک باپ اپنے بیٹے کو پالتا ہے, ایک ماں اپنے بیٹے کو پالتی, لیکن پالتی کب ہے؟ بہت اہم نقطہ ہے. پالتا باپ کب ہے اور پالتی ماں کب ہے؟ جب وہ بیٹا پیدا ہو جاتا ہے نا, اس کے بعد وہ پالتا ہے, اس کے بعد وہ پالتی ہے. لیکن اے میرے کریم تیری عظمتوں پر قربان, ماں کے پیٹ میں جب بچہ رہتا ہے وہاں کون پالتا ہے؟ تو مولا پالتا ہے. وہاں کون غذا پہنچاتا ہے؟ اللہ پہنچاتا ہے. آپ ذرا سوچو, ابھی ماں پال نہیں پا رہی ہے, اس سے پہلے مولا اسے پال رہا ہے. باپ پالنے کی ذمہ داری نہیں لیا, اس سے پہلے پروردگار جل جلالہ اس کو پال رہا ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, اس کو بہت اچھی طریقے سے آپ سمجھیں. اور پالنے کی بھی ایک مدت ہوتی ہے, بہت جلد وہ ختم بھی ہو جاتی ہے. اور خاص قسم کی تربیت ہوتی ہے, عام نہیں ہوتی, اور خاص خاص کی تربیت ہوتی ہے. ہر ایک کو کوئی نہیں پالتا, ہر ایک کو کوئی نہیں پالتا. دیکھو دنیا میں سب سے بڑے پالنے والے ماں باپ مانے گئے ہیں, جس کے متعلق رب قرآن پاک میں فرماتا ہے کما ربیانی صغیرا. دوسروں کی تربیت ان سے کہیں کم ہے. یعنی دوسرے اگر پالنا چاہیں, ایک باپ اپنے بیٹے کو جس طریقے سے پالتا ہے, ماں اپنے بیٹے کو جس طریقے سے پالتی ہے, دوسرے اس طریقے سے اس بچے کو نہیں پالیں گے جیسے ماں باپ پال سکتے ہیں. تو دوسروں کا پالنا دوسرے بچوں کو یہ تھوڑا سا کم ہوگا. اللہ اکبر, اللہ اکبر. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, اب پروردگار کے پالنے کا انداز دیکھیں. بچہ ماں کے پیٹ میں تھا تو وہاں بھی اللہ پال رہا تھا, اور جیسے ہی بچہ پیدا ہوا, قربان میرے رب کی عظمت پر, بچہ پیدا بعد میں ہوتا ہے, ماں کے سینے میں اللہ دودھ پہلے پیدا کر دیتا ہے. کیا پالنے کا انداز ہے میرے کریم کا, کیا پالنے کا انداز ہے, کس طریقے سے پال رہا ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, ماں نے صرف یہ کیا کہ رب کا دیا ہوا دودھ ہی اس بچے کے منہ میں دے دیا. اسی دودھ کے پیٹ میں پہنچنے کے بعد ماں پھر بے تعلق ہو گئی. قربان جائیے, ماں نے بچے کو دودھ پلا دیا, اب بچہ سو رہا ہے, ماں تو اپنے کام میں لگ گئی. توجہ چاہوں گا نقطے پر توجہ چاہوں گا. ماں نے بچے کو دودھ پلا دیا, اب دودھ پلانے کے بعد ماں لگ گئی کام میں, کھانا پکا رہی ہے, دوسرے کام میں مصروف ہے, نیند آ گئی تو سو گئی. اب اس ننھے سے بچے کو کون پال رہا ہے؟ مولا پال رہا ہے. اس ننھے سے بچے کو کون پال رہا ہے؟ ماں کے پالنے کی مدت بڑی کم رہی, لیکن قدرت کے پالنے کا معاملہ بڑا عظیم رہا. یہاں ایک میں آپ کو حدیث شریف سنا دوں. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان ٹھوکر کھاتا ہے اور مر جاتا ہے, اور کبھی انسان 10ویں منزلے سے نیچے گرتا ہے اور کچھ بھی نہیں ہوتا. ایک انسان ٹھوکر لگی اور مر گیا, اور ایک انسان 10 منزلے سے نیچے گرا اور محفوظ ہے. تو آدمی کہتا ہے کہ بچ گیا. بچا نہیں, خدا نے بچایا ہے. یہ بچا نہیں ہے, یہ رب نے بچایا ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, اسی طریقے سے اللہ کے پالنے کا ایک اور انداز بھی آپ دیکھ لیں. دودھ تو پیٹ میں پہنچ چکا, لیکن اس معدے کے اندر ہضم کی طاقت کون پیدا کرتا ہے؟
اگر میدا خراب ہو گیا تو بچے کی طبیعت بگڑ جائے گی. کون ہے جو میدے کے اندر اس دودھ کو ہضم کی صلاحیت عطا فرماتا ہے؟ یہ میرا پروردگار ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، پھر دودھ کا بہانہ بھی دور. یعنی اب بچہ 2 سال کا ہوا تو ماں نے دودھ پلانا بھی چھوڑ دیا. غرضے کہ بچہ جس قدر بڑھتا گیا ماں کی پرورش گھٹتی رہی. جملے پر توجہ چاہوں گا. بچہ جیسے جیسے بڑھتا رہا ماں کی پرورش گھٹتی رہی. اس کو میں سمجھاتا ہوں آپ کو. بچہ 2 سال کا تھا، 2 سال تک ماں نے دودھ پلایا. پھر اس کے بعد بچے کو ماں ہاتھ سے کھانا کھلانے لگی. اب بچہ بڑھ رہا ہے نا، بیٹا اپنے ہاتھ سے کھانا سیکھ لے، میں تجھے کب تک کھلاؤں گی. آئے ایک ماں اپنے بچے سے کہتی ہے بیٹا اب تو کچھ اپنے ہاتھ سے کر لے، میں کب تک تجھے کھلاؤں گی. اور ماں پالنے کا ہاتھ کھینچ لیتی ہے اور بچہ کھانا اپنے ہاتھ سے شروع کرتا ہے. بڑا پیارا جملہ ہے. بچہ بڑھتا جاتا ہے، پالنے کا سسٹم اور پالنے کا وقت ماں کا کم ہوتا چلا جاتا ہے. اے اللہ تیری عظمتوں پر قربان، بچہ بڑھ رہا ہو یا چھوٹا ہو، تو کبھی پالنے سے اپنے بچے کو، بندے کو نہیں چھوڑتا. بچے کو بھی تو ہی پالتا ہے اور بڑے کو بھی تو ہی پالنے والا ہے. ماں ہاتھ کھینچ لیتی ہے لیکن رب نہیں. رب نہیں. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، پھر کمال کی بات، جو باپ اپنے بیٹے کو پالا تھا، جس باپ نے اپنے بیٹے کے لیے غذا کا انتظام کیا، جس باپ نے پالنے کے اندر بچے کے لیے کوئی کسر نہیں رکھی، اب وہ باپ ہو گیا بوڑھا. اب باپ ہو گیا بوڑھا تو اب معاملہ الٹ گیا. جو باپ پہلے بیٹے کو پالتا تھا اب بیٹا باپ کی ذمہ داری اٹھاتا ہوا نظر آتا ہے نا. وہی بیٹا جسے باپ نے پالا تھا اب اسی بیٹے سے باپ کی امید وابستہ ہو جاتی ہے کہ بڑھاپے میں میرا یہ بچہ مجھے پالے گا. معاملہ الٹ گیا. اب باپ خدمت کا محتاج ہو گیا، بیٹا خدمت کا محتاج نہیں ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اور اگر اسی دوران بچہ مر گیا تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تو پھر تو کسی طرح کا ظاہری تعلق رہا ہی نہیں. پھر کانٹیکٹ ختم. بچہ مرا، کانٹیکٹ ختم. قربان اس رب العالمین کے جو ہم کو باپ کی پیٹھ میں پالے، ماں کے پیٹ میں پالے، بچپن میں پالے، جوانی میں پالے، بڑھاپے میں پالے، تندرستی میں پالے، بیماری میں پالے. جیسے جیسے جو بھی ہمارے حالات بنتے جائیں، جیتے ہیں تو بھی پالتا ہے اور مر جاتے ہیں تب بھی وہی پالنے والا ہے. یہ میرے رب کی ذات. اور سب کو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم وہ پالتا ہے. اور قربان جائیے، باپ پالتا ہے تو امید ہوتی ہے کہ بڑھاپے میں سہارا بنے گا. ماں پالتی ہے تو اس کی امید ہوتی ہے، اور کبھی کبھی تو معاوضہ بھی باپ مانگتا ہے اور ماں مانگتی ہے. اے میرے رب تیری عظمتوں پر قربان، تو اس طرح پالتا ہے کہ ہم سے کچھ مانگتا ہی نہیں کہ میں پال رہا ہوں مجھے کچھ دو. نہیں، اگر بے لوث پالنے والی کوئی ذات ہے تو وہ میرے رب قدیر جل جلالہ کی ذات ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، پھر ہر طرح پالتا ہے. ہر طرح جسم کے ہر اعضا کو پالتا ہے. میں یہاں پر ایک حکمت بتاؤں، علماء تشریف فرمائیں، انشاءاللہ کافی لطف محسوس کریں گے اس کے پالنے کے انداز کو. مجھے یہ بتائیے، سر میں جو بال ہیں وہ بڑھتے ہیں کہ نہیں بڑھتے؟ جواب دیجئے آپ. لیکن اس کے پالنے کا انداز کتنا عظیم ہے. وہ ناک کو نہیں بڑھاتا، بال بڑھاتا ہے لیکن ناک نہیں بڑھاتا. آپ مجھے بتاؤ، بال کی طرح روز ناک بڑھتا چلا جائے تو کیا حالت ہوگی؟ لیکن اے کریم تیری عظمتوں پر قربان کہ تو نے کہہ دیا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ. کیا پالنے کا انداز ہے، خدا کی قسم آپ دیکھیں تو صحیح کیا پالنے کا انداز ہے. اور ایک تصور ذہن کے اندر محفوظ کر لو، آپ کو اور ہم کو پیاس لگتی ہے، ہم پانی پیتے ہیں، لیکن یہ یاد رہے پانی کے اندر تاثیر پیدا کرنے والی ذات خدا کی ہے. ورنہ یہ جملہ یاد رکھنا، یہ حدیث شریف ہے، یہ حدیث شریف ہے. بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کئی لیٹر پانی پی لیں پیاس نہیں بجھتی. اور یہ حدیث شریف سن لو،
جو لوگ جان بوجھ کر کے نماز قضا کرنے والے ہیں، جب ان کی موت کا وقت قریب آئے گا تو 7 سمندروں کا پانی بھی انہیں پلا دیا جائے، ان کی پیاس نہیں بجھے گی، نہیں بجھے گی۔ تو پانی کا کام ضرور یہ ہے پیاس بجھانا، لیکن وہ پیاس بھی اسی وقت بجھائے گا جب اللہ عز و جل چاہے گا۔ آگ کا کام کیا ہے؟ بولیے، جلانا۔ اتنی سی چنگاری کبھی کبھی جلا دیتی ہے۔ ابھی میرے پیر میں تھوڑا سا زخم ہے، ایک چھوٹا سے معاملے کے اندر وہ زخم ہو گیا، تو اب وہ 1 ہفتے سے ہے زخم، اتنی سی چیز سے زخم ہو گیا، جل گیا میرا پیر تھوڑا سا، اتنی سی چیز سے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے اتنی سی آگ نہیں تھی کہ چلو ایک چنگاری یا ایک موم بتی لگا کر کے چھوڑ دی گئی، نہ اگربتی نہیں، آگ کا کنواں اگر کہا جائے تو غلط نہ ہوگا، تیار کیا گیا۔ لیکن جب اس آگ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ میں جب ڈالا گیا، تو اب دیکھیے اللہ نے کیا فرمایا، آگ کو فرمایا یا قلنا یا نارو کونی بردم و سلامن علی ابراہیم، اے آگ یا نارو کونی بردا و سلامن۔ بردا کے معنی ٹھنڈک ہوتی ہے، بردا کے معنی ٹھنڈک۔ کبھی کبھی ٹھنڈک زیادہ بھی ہو تو آدمی پریشان ہو جاتا ہے، ہوتا ہے نا، لیکن میرے رب کی عظمت پر قربان جائیے، کہا یا نارو کونی بردا، اے آگ ٹھنڈی ہو جا، لیکن ایسی بھی ٹھنڈی نہ ہونا کہ میرا ابراہیم ٹھنڈی سے پریشان ہو جائے، وہ سلامتی والی آگ، سلامتی والی ٹھنڈی ہو جا کہ میرے ابراہیم کو کوئی تکلیف نہ ہو۔ آگ کا کام جلانا ضرور ہے، لیکن وہ اسی وقت جلا سکتی ہے جب میرا مولا چاہے۔ بڑا عظیم میرا پروردگار ہے، اس کی شان کا کیا کہنا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیواروں، دیکھیں پالتا کیسے، یہ کان ہے نا، یہ ہڈی ہے، لیکن اے کریم تیری عظمتوں پر قربان، اس میں سننے کی طاقت کس نے پیدا کی؟ یہ آنکھ کیا ہے؟ یہ چربی کا ایک چھوٹا سا وہ ہے۔ ایسا آدمی دیکھتا ہے کہ زمین پر کھڑا رہتا ہے اور آسمان کو دیکھتا نظر آتا ہے۔ کس نے یہ طاقت عطا کی؟ میں کبھی کبھی اپنی تقریر میں کہا کرتا ہوں، یہ جو بلب جلتے ہیں نا، 5 سال کے بعد یہ لائٹ بند ہو جائے گی، خراب ہو جائے گی، فیوز اڑ جائے گا، کچھ بھی ہوتا رہتا ہے، بلب خراب ہو گیا بدلو، ٹیوب لائٹ خراب ہو گئی بدلو، ہائیلوجن خراب ہو گیا بدلو، لیکن اس کی مدت بہت لانگ ٹائم کی نہیں ہوتی، 5 سال 2 سال 1 سال 6 سال 3 سال بس ہی ہوتی ہے۔ میرے رب کی عظمتوں پر قربان، لیکن یہ سب جلتی کیسے ہیں؟ کسی نہ کسی کنیکشن کی وجہ سے، کسی نہ کسی کنیکشن کی وجہ سے۔ اللہ اکبر، میرے رب کی عظمتوں پر قربان جائے۔ یہ 2 بلب ہماری آنکھوں میں، یہ 2 بلب، کوئی کنیکشن کہیں کا نظر نہیں آ رہا ہے، یہ پاور سپلائی ہو رہی ہے کہ کوئی ایسی چیز، یہ 2 بلب لگا دیے، 60 سال کے ہیں تب سے دیکھ رہے ہیں، پیدائش سے 60 سال سے دیکھ رہے ہیں۔ پتا چلا انسان کی بنائی ہوئی چیز 2-3 سال میں بگڑ سکتی ہے، لیکن مولا پالنا چاہے تو کسی کی آنکھ کو 100 سال تک بھی پالتا نظر آتا ہے۔ یہ ہے میرے رب کی ذات۔ مجھے یاد ہے مفتی اعظم راجستھان حضرت علامہ مفتی اشفاق حسین صاحب علیہ الرحمت والرضوان کو میں نے دیکھا، میرے غالب گمان کے اعتبار سے 80 سال کی ان کی عمر تک تو میں نے ان کو دیکھا ہے، چشمہ نہیں لگاتے تھے، اتنا پاورفل وہ دیکھتے تھے، اتنا پاورفل۔ تو یہ دیکھنے کی قوت اتنی سی چربی میں کس نے پیدا کی؟ میرے رب نے۔ ایک گوشت کے ٹکڑے میں بولنے کی طاقت، اب یہ زبان کیا ہے؟ ایک گوشت کا ٹکڑا، لیکن آپ دیکھیے پھڑ پھڑ ہم بھی بول رہے ہیں، آپ بھی بول رہے ہیں، صبح و شام بولتے چلے جا رہے ہیں، یہ کس نے طاقت عطا کی؟ رب نے طاقت عطا کی۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ تو انسان کی بات ہوئی، اب آئیے تھوڑا سا درختوں کے بارے میں سمجھتے۔ کون پالتا ہے درختوں کو؟ وہ جاتا نہیں بیچارہ درخت اپنی جگہ سے، جہاں درخت ہے وہیں ہے۔ درخت ہل کے جاتا ہے کہیں سفر کرتا ہے؟ نہیں، وہ اپنی جگہ پر کھڑا ہے۔ کون ہے جو اس درخت کو پال رہا ہے؟ کون ہے جو اس درخت کے اندر پھل عطا کر رہا ہے؟ یہ میرے مولا کی ذات ہے۔
یہ پالنہار حقیقی ذات ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اسی طریقے سے آپ دیکھیں ہر ایک چیز کے بارے میں غور کرتے چلے جائیں تو آپ کو پتا چلے گا۔ یہاں بس ایک بات عرض کرتا ہوں، خاص طور پر ذہن کے اندر محفوظ کر لیں، کسان جو ہے کھیت کے اندر بیج بو دیتا ہے، بیج بو دیتا ہے، بارش برسانا رب قدیر کا کام ہے، وہ بارش برساتا ہے۔ اب بتاؤ اس بیج کو کون پالتا ہے؟ اب یہاں بہت پتے کی بات عرض کرتا ہوں، ایمان تازہ ہوگا انشاءاللہ۔ ایک مضبوط لہیم شہیم جسم والے کو ہم مٹی کے حوالے کرتے ہیں، مر جاتا ہے، بھی کرتے ہیں نا، قبر کے اندر پہنچا دیتے ہیں نا، 1 سال کے بعد قبر کھودو، ہڈیاں ملیں گی، جسم ختم ہے نا۔ کبھی ایسا ہوا کہ قبر میں آپ انسان کو دفن کر کے نکلے اور 1 سال کے بعد 10 انسان قبر سے نکلتے نظر آئے؟ کبھی دیکھا آپ نے؟ اتنا مضبوط انسان، اسے قبر کے سپرد کر دیا گیا، 1 سال کے بعد آپ دیکھیں گے تو اس کے اندر سے صرف ہڈیاں ملیں گی، سارا جسم ختم۔ لیکن ایک ننھا سا بیج زمین کے اندر ڈالا گیا، اس زمین کے اندر سے کوپل نکلنی شروع ہوئی، پھل نکلنے شروع ہوئے، درخت بننے شروع ہوئے۔ یا اللہ، ماجرا کیا ہے؟ انسان کو زمین کھا جاتی ہے، بیج کو زمین پالتی ہے، زمین بیج کا خیال کرتی ہے، وجہ کیا ہے؟ تو رب کا جواب ملے گا، میرے بندے جس زمین کو میں کہتا ہوں پال، وہ زمین پالتی ہوئی نظر آتی ہے، اور جس زمین کو میں کہتا ہوں کھا لے، وہ زمین کھاتی ہوئی نظر آتی ہے۔ پتہ یہ چلا کہ رب قدیر جو چاہے جیسا چاہے اس کے حکم پر زمین بھی کام کرتی نظر آتی ہے، اور وہی در حقیقت پالنے والی ذات ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، انسان کو رب قدیر جل جلالہ نے حرکت کرنے کی بھی طاقت دی اور کمانے کی بھی۔ انہیں حکم دیا گیا کہ تم کو درختوں اور جانوروں کی طرح بغیر کمائے روزی نہ ملے گی، وہ مجبور ہیں اور تم مختار۔ گھر سے نکلو اور روزی کماؤ بھی، بیج تم ڈالنا، باقی بارش دھوپ وغیرہ سے تمہاری امداد ہم کریں گے۔ حضرت انسان بھی جب تک بے دانت والے ناسمجھ بچے رہے تب تک ان کو بھی دودھ پلا کر بغیر محنت کرائے پالا۔ غرض کے ہر طرف پالنے والا اگر کوئی ہے تو اللہ عز و جل ہے۔ بڑے ہو گئے، محنت کرو، بچے تھے پالتا اللہ تھا، آج بھی پالتا اللہ ہی ہے، لیکن جب تم محنت کے قابل بن گئے تو محنت کرو، مزدوری کرو، محنت کرو اور کمانے کی کوشش کرو۔ یہ مختصر سی بات رب کے بارے میں نے آپ کو بتائی تو پتہ چلا ہمارا پالنے والا رب بہت عرف والا ہے، بہت عرف والا ہے۔ اب جب ہم یہ سمجھ گئے کہ ہم جس کے بندے ہیں وہی ہمارا رب ہے، وہ اللہ، اور اس کو ہم رب کہتے ہیں، تو پھر مایوس ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ پھر مایوس کیوں ہوتے ہو؟ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اب ایک اور بات عرض کر دوں، بہت سارے لوگ کبھی کبھی مایوس ہو کر ڈرگ سپلائی کا کام شروع کر دیتے ہیں، حرام کام شروع کر دیتے ہیں، شراب اور جوے کے اڈے شروع کر دیتے ہیں، ایم ڈی کا کاروبار شروع کر دیتے ہیں۔ مایوس ہو کر نافرمانی کرنا، مایوس ہو کر نافرمانی کرنا، یہ کون کرتا ہے؟ اس کو سمجھ لو۔ شیطان کا دوسرا نام کیا ہے؟ ابلیس۔ کیا ہے؟ ابلیس شیطان ہی، اس کو ابلیس بھی کہتے ہیں، شیطان بھی کہتے ہیں۔ اب ابلیس کا معنی کیا ہوتا ہے ذرا سن لو۔ ابلیس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ابلیس کا اسم ذات عبرانی لفظ ہے، مگر اہل عرب اسے بلد سے ماخوذ کہتے ہیں، جس کے معنی نا امید ہونے کے ہیں۔ چونکہ ابلیس کو اللہ سے کوئی امید نہیں رہی، اس لیے اسے ابلیس کہا گیا۔ ابلیس کو اللہ سے کوئی امید نہیں رہ گئی، اس لیے اسے ابلیس کہا گیا۔ یہاں یہ بھی فرمایا گیا ہے کہ نا امید ہو کر نافرمانی میں گرفتار ہو جانا، اس کو کہتے ہیں ابلیس۔ اب اگر کوئی مومن اللہ سے مایوس اور نا امید ہو جاتا ہے تو اس میں اور ابلیس کے اندر کوئی فرق نہیں۔ تو اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، جس اللہ کے ہم بندے ہیں وہ اللہ کیسا پالنے والا ہے؟ پھر مایوس ہونے کی کیا ضرورت؟ اب اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، تو اب ہوتا کیا ہے؟ یعنی اللہ ہمارا رب ہے یہ کہا اور پھر اس پر قائم رہا،
तो अब मौला का करम देखिए क्या होता है। मौला फरमाता ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका, उन पर फरिश्ते उतरते हैं। उन पर कौन उतरते हैं? फरिश्ते उतरते हैं। और अल्लाह फरमाते अल्ला तखाफू वला तहज़नू, और न डरो और न गम करो। पता चला जो लोग अल्लाह को रब मानने के बाद उस पर कायम रहते हैं तो उनकी मदद के लिए अल्लाह फरिश्तों को नाजिल फरमाता है और फरमाता है तुम्हें कोई डरने की जरूरत नहीं, कोई खौफ करने की जरूरत। और सिर्फ यही नहीं बल्कि आगे फरमाते हैं वाबशिरू बिल जन्नतिल्लती कुंतुम तुअदून, और खुश हो उस जन्नत पर जिसका तुम्हें वादा किया जाता था। यानी अगर तुम अल्लाह को रब मानने के बाद उस पर कायम रहते हो और उसको रब मानने के बाद मायूस नहीं होते तो अल्लाह अज़्ज़ व जल तुम्हारी मदद के लिए फरिश्ते भी नाजिल फरमाएगा और इरशाद होगा गम न करो, डरो नहीं, और तुम्हारे लिए उस जन्नत की बशारत है जिसका तुमसे वादा किया गया था। यहां से ये बात वाज़े तौर पर समझ में आई कि जो मोमिन होता है वो अल्लाह की रहमत से कभी मायूस नहीं होता। हालात कैसे भी हों, कितने ही बुरे क्यों ना हो, अल्लाह की रहमत से कभी मायूस नहीं होना चाहिए। वजह क्या है? इसलिए कि अल्लाह की शान बहुत अरफ़ो आला है, वो सारे जहां का पालने वाला है, हमारा भी वही पालने वाला है, वही रास्ते निकालेगा और वही हमारी मदद भी फरमाएगा। जब एक बंदे का यकीन अपने रब पर इतना पुख्ता हो जाए तो फिर वो मायूस कैसे होगा। अब आखिरी बात अर्ज कर दूं, कसरते गुनाह की वजह से इंसान मायूस होता है। तो मौला ने पहले कह दिया 24 घंटे तौबा के दरवाजे खुले हैं, माफी मांग लो, दरवाजा बंद नहीं है। 24 आवर तौबा के दरवाजे खुले हुए हैं, मांग लो। और फिर कुर्बान जाइए इस आयत करीमा के इस जुमले पर कुल आया है। अल्लाह अपने महबूब से फरमाते हैं कुल, मेरे महबूब आप कह दें। किनसे कह दें? किनसे कह दें? या इबादियल्लज़ीना असरफू, ऐ मेरे बंदो, गुनहगार को, सियाकार को, नाफरमान को, उनके बारे में अल्लाह कहता है मेरे महबूब इनसे कह दो कि ऐ मेरे बंदो, या इबादियल्लज़ीना असरफू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिर रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से ना उम्मीद मत हो जाओ, ना उम्मीद मत हो जाओ। तो मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, जो रब हमें माँ के शिकम के अंदर, माँ के रहम के अंदर हमारी परवरिश फरमाता है, जो परवरदिगार हर उम्र में हमारी परवरिश फरमाता है, उस रब पर पूरा यकीन कामिल रखो और उससे कभी ना उम्मीद मत हो जाना। हालात कैसे भी बने, हमारा रब बहुत ताकत वाला है, बहुत कुव्वत वाला है, वो जिस तरह चाहे रास्ते पैदा फरमा दे और हमें मंजिल मकसूद तक पहुंचा दे। बस एक आखिरी बात अर्ज कर दूं, आखिरी दोबारा मैंने कह दिया, बात याद आ गई। हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी दरिया में तशरीफ ले गए और फिरौन भी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का पीछा करते हुए दरिया में गया, लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम को रास्ता मिल गया और फिरौन गर्क हो गया। मूसा अलैहिस्सलाम को रास्ता मिल गया और फिरौन गर्क हो गया। मामला क्या है? गए तो दोनों इंसान ही थे, लेकिन एक के लिए रास्ता बन गया, दूसरा गर्क हो गया। बस तवज्जो चाहूंगा, जिंदगी भर याद रखना, फिरौन को रास्ते पर भरोसा था और मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह पर भरोसा था। तो जब कोई अल्लाह पर भरोसा कर ले तो अल्लाह दरिया में भी रास्ते पैदा फरमा देता है। अपने रब से ये उम्मीद रखो, अपने रब पर कामिल तवक्कुल रखो। कभी भी मायूस होकर शराब पीना, जुआ खेलना, ये करना, वो करना कभी मत जाओ। वो कादिर मुतलक है, वो जब चाहे जिस तरह से चाहे अपने बंदे की जरूरतों को पूरी फरमा दे। अल्लाह हम सब पर करम की नजर